السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر بیولوجی چیپٹر انہیریٹنس میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھیں گے، پالیجینک انہیریٹنس اینڈ ہیومن اسکن کلر۔ پالیجینک انہیریٹنس آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آج مختصر اس کی ڈیفینیشن کریں گے اور اس کے بعد ہیومن اسکن کلر کو جینیٹیکلی ایکسپلین کریں گے۔ پالیجینک ٹریٹ یا پالیجینس ٹریٹ کیا ہوتی ہیں؟ یعنی سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کریکٹر یا ٹریٹ کیا ہوتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر پی پلانٹ کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ ایک کریکٹر ہے۔ پی پلانٹ میں جو ڈومیننٹ پلانٹ ہوتی ہے یا جو ڈوارف پلانٹ ہوتی ہے تو یہ دو ٹریٹ ہیں پی پلانٹ میں، یعنی ایک اسپیسیفک کریکٹر کو ٹریٹ کہتے ہیں، اور جب کسی ایک ٹریٹ کو ایک سے زیادہ مختلف جین کنٹرول کرے تو اس ٹریٹ کو ہم پالی جینس ٹریٹ کہیں گے یا پالیجینک ٹریٹ کہیں گے۔ مور دین ون ڈفرینٹ جینس کنٹرول ون ٹریٹ۔ ایک ٹریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سے زیادہ مختلف جینز کروموسوم پر مختلف لوکائی پر موجود ہوں گے۔ The trait has many variations، اور جو ٹریٹ ہوتی ہے وہ ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی بلکہ اس میں مختلف ویریشنز ہوتے ہیں۔ A large number of varieties موجود ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، لارج نمبر میں ہوتے ہیں، اس لیے ایک پیٹرن اور ایک سیریز میں موجود ہوتے ہیں اور آپس میں کلوزلی ریلیٹڈ اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے کنٹینیوس ویریشن ہم کہتے ہیں۔ And the inheritance of the polygenes is called polygenic inheritance، اور یہ جو ایک سے زیادہ جینز ہوتے ہیں ایک ٹریٹ کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں، رسپانسبل ہوتے ہیں، اور جب ان کی انہیریٹنس ہوتی ہے ان پالی جینز کی تو اس کو پالیجینک انہیریٹنس کہتے ہیں۔ پھر ایگزامپل ہے ہیومن اسکن کلر، یہ ایک کوانٹیٹیو ٹریٹ ہوتی ہیں۔ چونکہ ہیومن اسکن کلر میں ویریشنز زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا ایک سیریز اور ایک کنٹینیوٹی موجود ہوتی ہے جس کو ہم کوانٹیٹیو ٹریٹ کہتے ہیں، یعنی کلرز کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لہٰذا کوانٹیٹیو ٹریٹ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اسکن میں ایپیڈرمس جو آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے ہمارے اسکن کا، اس میں سیلز ہوتے ہیں، ان سیلز کو میلانوسائٹ سیلز کہتے ہیں، اور یہ میلانوسائٹ سیلز ایک پیگمنٹ پروڈیوس کرتے ہیں جس کو میلانین کہتے ہیں۔ یہ میلانین جب زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہوتا ہے تو اسکن کا کلر ڈارک ہوتا ہے، اور جب یہ میلانین کم مقدار میں پروڈیوس ہوتا ہے تو ہمارے اسکن کا کلر لائٹ اسکن ہوتا ہے۔ پھر آگے ہم جینیٹیکلی اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر جنرلی ہم بات کریں تو 4 سے لے کر 8 تک ایسے جین پیئرس ہوتے ہیں جو کہ اسکن کلر کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم بیسیکلی 3 جینز کی بات کریں گے جو کہ میلانین پروڈکشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان جینز میں جین اے ہوتا ہے سب سے پہلے، انوالوڈ ان سروائیول آف میلانوسائٹس۔ یہ جین اے جو ہوتا ہے اس کی 3 بیسک کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ میلانوسائٹ کی سروائیول کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو ریگولیٹ رکھتا ہے۔ سروائیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میلانوسائٹ سیلز جو ہیں وہ فنکشنل ہوں اور وہ زندہ ہو۔ جین اے کا دوسرا کام پرولیفریشن ہوتا ہے میلانوسائٹ کا، یعنی میلانوسائٹ سیلز کی جو ڈویژن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، نئے میلانوسائٹ سیل بنتے ہیں پرولیفریشن میں۔ اور تیسرا جو فنکشن ہے جین اے کا وہ مائگریشن کرتا ہے میلانوسائٹ سیلز کا۔ تو یہ 3 بیسک جو کام ہیں یہ جین اے اپنے کنٹرول میں لیتا ہے۔ پھر آگے جین بی ہے انکوڈ ٹائروسینیز، یعنی جین بی کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ ٹائروسینیز انزائم کو انکوڈ کرتا ہے، جینیٹک انفارمیشن اس کو دے دیتا ہے، اور جب ٹائروسینیز انزائم کو جینیٹک انفارمیشن جین بی سے ملتی ہے تو اس انفارمیشن کے مطابق، اس کے ہدایات کے مطابق یہ انزائم ٹائروسین امینو ایسڈ کو میلانین میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ فنکشن ہے جین بی کا۔ اور پھر 3rd نمبر جین سی ہے
It is responsible whether pro-melanin or eumelanin is produced in human. जीन सी ये जिम्मेदारी लेता है कि प्रोमेलानिन और यूमेलानिन कितनी मकदार में कब प्रोड्यूस किया जाए, ये सारी जिम्मेदारी इसकी होती है। प्रोमेलानिन एक प्रिकर्सर होता है मेलानिन का, यानी मेलानिन से पहले ये पहला एक पिगमेंट और सब्सटेंस होता है और इससे बाद में फिर मेलानिन प्रोड्यूस किया जाता है और वो स्किन कलर में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा यू मेलानिन जो होता है ये ब्लैक और ब्राउन कलर के लिए होता है, यानी स्किन और हेयर। इसके अलावा आइज़ के ब्लैक और ब्राउन कलर में यू मेलानिन रिक्वायर होता है। ये मेलानिन का एक टाइप होता है। अच्छा, अब अगर जेनेटिकली हम देख लें तो यहाँ पर अगर मेंडल के जो लाज थे उनके मुताबिक ब्लैक को वाइट से क्रॉस करें और ये हमारे पास पी जनरेशन हो, तो F1 जनरेशन में हमारे पास जो इंडिविजुअल आएंगे वो म्यूलेटो होंगे, यानी वो ऑफस्प्रिंग जो ब्लैक और वाइट के कम्बिनेशन और क्रॉस से मिलकर बना हो, और ये इंटरमीडिएट होगा ब्लैक और वाइट का। इसको जब हम सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे, यानी एक म्यूलेटो को दूसरे के साथ हम जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल 64 इंडिविजुअल आएंगे। जिस तरह हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था कि उसमें F2 जनरेशन में हमारे पास 16 इंडिविजुअल आए थे पनेट स्क्वायर में, यहाँ पर 64 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रॉस है ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। ये मैंने लिखे हैं कि यहाँ पर 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। जब ये तीनों के तीनों जीन्स रिसेसिव हों तो वेरी लाइट कलर होगा स्किन का, जब तीनों डोमिनेंट हो तो वेरी डार्क होगा, और जब ये हेट्रोजाइगस हो या हाइब्रिड हो, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, तो फिर इंटरमीडिएट कलर आएगा। अब यहाँ पर ये जो 64 इंडिविजुअल आए हैं इनकी रेशो देख ले। ये डार्क ब्राउन एक होता है और मॉडरेटली डार्क ब्राउन 6 होंगे, ब्राउन 15 होंगे, लाइट ब्राउन 20, पिंकिश ब्राउन 15, वाइटिश ब्राउन 6, और ये प्योर वाइट जो होता है ये 1 इन नंबर होता है। लिहाजा टोटल जब हम ऐड करेंगे 64 इंडिविजुअल हमारे पास आएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन स्किन कलर। ओके, थैंक यू।